جہنم کو سجایا ہوا ہے لذات سے. قبلہ تشریف لائے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا علی فرماتے ہیں کہ ان الجنت حفت بالمکارہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سجایا ہوا ہے تکالیف کے ساتھ، مشکلات میں. اور وہ ان النار حفت بالشہوات، اور جہنم جو ہے وہ سجی ہوئی ہے شہوات میں، لذات میں، آسائشوں کے اندر. اب یہ چھوٹی سی بات ہے کہ جنت سجی ہوئی ہے بولیے گا مشکلات میں، اور جہنم کو سجایا گیا شہوتوں میں، لذتوں میں، راحت کے اندر. اب ایک آدمی جنت کا راہی ہے، جنت کو طلب کرتا ہے، اسے کون سا رستہ اپنانا پڑے گا؟ مشکلات کا. اور اگر جہنم میں جانا چاہتا ہے اس کو لذات میں، شہوتوں میں ڈوبنا پڑے گا. تو بس یہ کہ جنت کے جو راہی ہیں، جنت کے جو عاشق ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ 16 گھنٹے سوئیں گے تو انہیں جنت مل جائے گی. وہ یہ نہیں ہے کہ، بلکہ اگر وہ لائف کو، اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈالیں گے تو یہی ہے نا جنت کو اللہ نے سجایا ہوا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کس سے؟ مشکلات سے، تکالیف میں. اور جہنم سجی ہوئی ہے آسائشوں سے اور راحتوں میں. تو جو جنت کا راہی ہے اس کو اپنی زندگی میں تکالیف کو برداشت کرنا پڑے گا، اور جو جہنم کا راہی ہے وہ آسائشوں میں کھیل سکتا ہے، وہ پوری زندگی میں ہو سکتا ہے کہ مزے لوٹتا رہے. تو اب جب میں ان ملکوں میں آتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک عجیب صورتحال نظر آتی ہے. بعض سٹاپ سائن پہ میں نے دیکھا کہ گاڑی آئی ہے، رکی ہے، اور ڈرائیور ہی سو گیا ہے. تو جب تھوڑا سا اس پہ غور کیا، پتہ لگا بھائی اس کی لائف بڑی ٹف ہے. کوئی نائٹ ٹائم جاب کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ فل ٹائم جاب کر رہا ہے، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کوئی ڈبل جاب کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو وہ مشکلات میں، تو یہاں پہ بھی لائف بہت ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ مشکلات کے اندر گھری ہوئی ہے. تو اگر ہم دیکھیں یہاں کی جو لائف ہے وہ اس سے بھی زیادہ ٹف ہے. پاکستان میں ایک جگہ پہ میں مجلس کے لیے گیا تو صبح کے 10 بج گئے، اور پوچھا کہ بھائی وہ اپنا کسی نے جاب پہ نہیں آنا، مجلس جاری ہے. تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پہ نا، کوئی آورس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وجہ یہ کیا ہے کہ مشکلات تو یہاں پہ بھی بہت ہے. تو پھر کیسے فیصلہ ہوگا کہ کون سی مشکلات جنت میں لے جائیں گی، اور بولو کون سی جو ہے وہ کون سی راحتیں جو ہے نا انسان کو بولو جہنم کے اندر لے جائیں گی. تو مولا علی بیان فرماتے ہیں وَعْلَمُوا، ہاں اس کا معیار یہ ہے، أَنَّهُ مَا مِن طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٌ يَأْتِي فِي كَرْهٍ. ہاں وہ اطاعتیں جو اللہ کی راہ میں ہوں، وہ تکلیفیں جو اللہ کی راہ میں برداشت کریں، وہ جنت کی طرف لے جاتی ہیں. اور وہ راحتیں جو اللہ کی نافرمانی میں انسان حاصل کرے، وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں. درود پڑھتے ہیں محمد وعلیہ وسلم. ڈی ڈی ڈالی درود پڑھتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں محمد وعلیہ وسلم. تو پروردگار دو عالم نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اسے ابتلا میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا، تکالیف میں ڈالا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کچھ کاموں میں. تو فَأَتَمَّهُنَّ، وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو کہا کہ ہم نے آج سے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ مشکلات جو ہے نا انسان کو کسی مقام تک لے جاتی ہیں اگر انسان ان کو صحیح طریقے سے سامنا ان کا کرے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ایک استاد ہیں جن کا نام ہے محسن قراتی، ٹھیک ہے. البتہ وہ ہم نے نہیں دیکھا، اور وہ ہر انسان وہ استاد ہے. مولا علی فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا. کچھ انسانوں کے سامنے تو انسان بیٹھ کے سیکھتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ نہیں بیٹھتا ان سے سیکھ لیتا ہے، جیسے استاد شہید مطہری. وہ اگر ہم لوگ نہیں بھی بیٹھے تو وہ ہمارے استاد ہیں. جیسے محسن قراتی، وہ بھی ایک استاد ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کا بہت احترام ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا کوئی رسپیکٹ نہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اسپیشلی یہ چیز ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ اگر ایک خاتون گھر سے باہر جاتی ہے
تو اس کا بھائی ساتھ جا رہا ہے. اگر بوڑھی خاتون ہے تو اس کے بیٹے ساتھ جا رہے ہیں. اور کبھی بیٹا ہے, کبھی بھائی ہے, کبھی پوتے ہیں, کبھی نواسے ہیں, وہ اکیلی نہیں ہے. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ کتا ہوتا ہے تو ساتھ وہ جا رہی ہے, بعض کتے کے بغیر بھی جا رہی ہیں, ویل چیئر پکڑی ہے اور خود ہی ویل چیئر چلا رہی ہیں اور جا رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ محسن قرافی صاحب دیتے ہیں. وہ فرماتے یہ ہے کہ جو مائیں تکالیف کو برداشت نہیں کرتی, جو خواتین زحمتیں برداشت نہیں کرتی, کیونکہ اولاد کی پرورش کے لیے جو ہے نا وہن علی وہن, کہ تکلیف پہ تکلیف ہے, زحمتوں پہ زحمت ہے, درد کے اوپر پھر درد ہے. تو بعض مائیں تو یا تو اولاد ہی کو جنم نہیں دیتی, یا دیتی ہیں, وہ کہتی ہیں ان کو بیبی سٹنگ کے والے کرو. تو وہ فرماتے ہیں پھر ایسی خواتین کا کوئی بھی پاؤں دبانے والا نہیں ہوتا, ان کے پھر نہیں ساتھ چلنے والا کوئی ہوتا. یہ پھر اکیلے ہی کتا لیتی ہیں اور چلتی ہیں ساتھ. لیکن جو اولاد کی تربیت کے لیے زحمتیں اٹھاتی ہیں, جو تکالیف اٹھاتی ہیں نا, انہی کا کوئی پاؤں دباتا ہے, انہی کا کوئی سر دباتا ہے. تو ایسی ماؤں کی عظمت کے لیے ضرور پڑے محمد والے. رسول خدا نے فرمایا کہ جو الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماؤں کے بولو قدموں تلے ہے. اگر آپ قدموں کے نیچے جا کے دیکھیں تو چپل تو نظر آئے گی, شوز تو نظر آئیں گے, لیکن جنت نظر نہیں آئے گی. لیکن رسول خدا کا فرمان جو ہے وہ صحیح ہے, اور جو ہے نا وہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ قرآن پاک یہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, کچھ باتوں پہ تفکر کی ضرورت ہوتی ہے. فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, قرآن پاک کے لیے تدبر کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ اوپر ہے, تو آپ اپنے ہاتھوں کے بعد اللہ کا ہاتھ دیکھو تو وہ تو ہاتھ نظر نہیں آئے گا. اس لیے یہاں پہ غور کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے. تو یہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے, یہاں پہ جنت سے دیکھنا پڑے گا کہ یہاں مراد کیا ہے. اگر ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں تو جوتی نظر آتی ہے, اور حضرت اقبال کہتے ہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, ظاہر سے نہیں دیکھو, جو دیکھنا ہو تو دیدہ دلوا کرے کوئی, دیکھنا ہو تو دل کی نگاہ سے اور ذہن کی نگاہ سے دیکھو. تو یہ جو ہے نا ماں کے قدموں تلے جنت ہے, وہ کیا جنت ہے؟ یعنی ماں کے اختیار میں جنت ہے. یعنی قدموں تلے سے مراد پاؤں کے نیچے نہیں, مطلب ماں اگر زحمتیں اٹھائے, تکلیفیں اٹھائے, تو وہ اس کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ ایک بچے کو جو معمولی سا ہے اس کو ایک جنتی بنا سکتی ہے, اس کو جنت میں جگہ دے سکتی ہے. اور اگر وہ زحمتیں نہیں اٹھاتی, تکلیفیں نہیں اٹھاتی, تو اس کے اختیار میں وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن پاک یہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تمہارے رب کا یہ حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بولو احسان کرنا ہے. اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, وہ بھلے دونوں کے ساتھ احسان کرنا ہے, چاہے ماں ہو یا باپ ہو, کیونکہ ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے, باپ جنت میں جانے کا ایک وسیلہ ہے. تو دونوں قابل احترام ہے, دونوں کا احترام کرنا ہے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, دونوں کا احترام کرنا ہے. فلا تقل لہما اف, اور ان کے سامنے چونچا نہیں کرنی ہے. بھئی کیوں نہیں کرنی ہے؟ وہ کیا وجہ ہے اس کے لیے آپ نے نہیں کرنی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے, ایک باپ جو ہے اپنے بچے کو کہیں لے کے جا رہا تھا, اب وہ باپ بوڑھا ہو چکا تھا. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا اس کے بابا یہ چڑیا ہے, کوا ہے, کچھ بھی اس کا نام بتا دیا. پھر اس نے کہا بیٹا بتانا یہ کیا ہے؟ اس نے پھر بتا دیا. تیسری دفعہ اس نے پوچھا, اس نے کہا بابا جی آپ کو کتنی دفعہ بتاؤں, میں نے تو بتا دیا آپ کو یہ کوا ہے. اس نے کہا بیٹا میں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, میں بتانا یہ چاہتا تھا, اس کے لیے میں نے صرف ایک لفظ کے لیے تجھے 2 سال محنت کی. تو ایک لفظ سکھانے کے لیے 2 سال محنت کی ہے, تو نے 2 دفعہ بتایا تو تھک گیا. تو یہ محنت ماں باپ کرتے ہیں انسان کے لیے, جس کی وجہ سے پروردگار دو عالم نے فرمایا کہ ان کے اوپر آپ نے احسان کرنا ہے. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کے ایک جگہ چلے جاتا ہے جسے اردو میں کہتے ہیں میلہ, اور شاید انگلش میں کہ بیزی پلیس کہہ لیں یا کراؤڈ پلیس, جہاں پہ زیادہ پبلک ہوتی ہے, وہاں پہ اب چلا گیا. اب وہاں پر وہ جانے کے بعد بچہ چھوٹا سا, اور رش اتنا زیادہ ہے
کہ وہ کوئی اس کو گرا رہا ہے, کوئی ادھر ہو رہا ہے. اور اب ایسے موقع پہ بچے نے اپنے باپ سے کہا بابا میں گر جاؤں گا, یہ مجھے پاؤں میں رون دیں گے, تو بہتر یہ ہے کہ مجھے آپ بچا لو, کیونکہ میں یا تو گم ہو جاؤں گا یا پھر مجھے یہ پاؤں میں مسل دیں گے. باپ نے اس کی انگلی پکڑ لی, کہا نہیں میں اس میں بھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی کڈنیپر بھی لے جائے, تو بہتر ہے کہ مجھے آپ گودی میں پکڑ لیں. اور رش میں باپ کے لیے چلنا مشکل تھا. آپ کو پتا ہے کہ بزی پلیس میں تو انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے, جیسے اربعین میں جنہوں نے واک کی ہے وہاں پر. اب وہ باپ نے گودی میں پکڑ لیا. پھر اس نے کہا جی مجھے تو یہاں پہ بھی کوئی اچھا نہیں لگ رہا, نہ مجھے محسوس ہو رہا کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. باپ نے تھوڑا سا اور کیا, کہا نہیں میں دنیا کے میلے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے. تھوڑا سا باپ نے اوپر کیا, کہا نہیں تھوڑا سا اور اوپر کرے, یہاں تک کہ ایک باپ نے اس کو اتنا اوپر کیا, ایک پاؤں یہاں رکھا, ایک پاؤں یہاں رکھا. جب یہاں پہ پاؤں رکھ دیا, اب وہ اس نے اپنے باپ سے سوال کرنا شروع کر دیا, آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہے؟ باپ کو کہاں نظر آئے؟ کوئی آپ کو وہ نظر آ رہی ہے؟ باپ نے کہا نہیں. کہا وہ نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں. ایک مرتبہ وہ باپ کے شانوں میں کھڑے ہو کے اچھلنے لگا. اس نے کہا بابا جی آپ بابے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا, میں بچہ ہوں مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے. باپ نے وہیں پہ روکا. اس نے کہا بیٹا ویٹ کر, یہ جو تجھے نظر آ رہا ہے نا, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہن علی وہن, ایک تکلیف کے بعد ایک تکلیف میں نے اٹھائی ہے. میں نے یہاں تک کہ تجھے جو ہے اپنے شانوں پہ کھڑا کیا ہے, اور تجھے دنیا نظر آ رہی ہے. یہ جو ہم آج قابل ہوئے ہیں اور اللہ نے کچھ صلاحیتیں دے دی ہیں, کوئی کمپیوٹر کسی کو آ گیا ہے, کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے, کوئی انجینئر بن گیا ہے, کسی کو اچھا پڑھنا آ گیا ہے, وہ وجہ کیا ہے؟ وہ باپ نے زحمتیں کی ہیں, اور یہاں تک کہ ہم جو ہے نا وہ آگے بڑھ گئے. اگر یہ ماں باپ ہمیں نئی شانوں پہ اٹھاتے تو یہ دنیا پاؤں میں ہمیں رون دیتی. درود پڑھے محمد والے محمد. اب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, تمہارے پروردگار دو عالم نے ابراہیم کا امتحان لیا, بِكَلِمَاتٍ کچھ کلمات سے, کچھ کاموں سے, فَأَتَمَّهُنَّ اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو فرمایا کہ ہم نے تجھے انسانیت کا امام بنایا ہے. تو آپ دیکھیے کہ مشکلات کتنی ضروری ہیں, کیوں ضروری ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ایک ایٹم ہے, ایٹم جو ہے اگر آپ انرجی چاہتے ہیں تو اس کو توڑنا ہوگا. اس کو اگر آپ ایٹم کو توڑیں گے تو انرجی ملے گی. اسی طرح سے یہ مشکلات جو ہے نا, قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ جس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ چوزا وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ ایک انڈے کے اندر ہوتا ہے, لیکن انڈا ایک دن ٹوٹتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس میں سے چوزا نکلتا ہے. اور اسی طرح سے پروردگار دو عالم نے فرمایا کہ خوشیاں کہاں پر ہیں. ہم سب راحتوں کی تلاش میں ہیں, خوشیوں کی تلاش میں ہیں, لیکن وہ سکسیس, وہ کامیابی کہاں پر ہے؟ وہ تکلیف کے اندر ہے, وہ زحمتوں کے اندر ہے. قرآن پاک نے فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا, سختی کے ساتھ آسانی ہے. یعنی کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اگر ہم سختیوں سے محبت نہیں کریں گے تو آسانیاں بھی انسان کو ملنے والی بولو نہیں ہے. تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی, وہ لوگ جنہوں نے سٹرگل کی اور لائف اپنی انہوں نے ٹف کیا اور اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈالا. اب وہ بالفرض ایک آدمی جو ہے وہ ماسٹر کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ کتنے گھنٹے سوئے گا؟ 16 گھنٹے, 18 گھنٹے. ہاں, اور اگر نہیں کرنا چاہتا تو وہ 2 دن سوئے رہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس نے ماسٹر کرنا ہے, جس نے ڈاکٹر بننا ہے, جس نے انجینئر بننا ہے, اس کو پھر زحمت بولو کرنی پڑے گی. تو یہ بات ہے کہ مشقت کی ذلت بولو جنہوں نے اٹھائی, ملی ہے جہاں میں ان کو بڑھائی. یہ جو بڑے بڑے بندے نظر آتے ہیں, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ مولانا ہے, وہ مشقت کی ذلت اٹھائی ہوتی ہے. مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی, ملی ہے جہاں میں ان کو بولو بڑھائی. دولت نہ عزت نہ کشور کشائی, دولت نہ عزت نہ کشور کشائی, بغیر اس کے کبھی کسی نے نہ پائی. سٹرگل کے بغیر, محنت کے بغیر نہ کسی کے پاس دولت آئی ہے, نہ کبھی عزت آئی ہے, نہ کبھی کشور کشائی آئی ہے. تو مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی, ملی ہے جہاں میں بولو ان کو بڑھائی. دولت نہ عزت نہ کشور کشائی, بغیر اس کے کبھی کسی نے نہ پائی. اور نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے, نہال وہ چھوٹا پودا
جو کبھی سیڈ ہوتا ہے اور پھر ایک ٹری بن جاتا ہے, درخت بن جاتا ہے, وہ آپ کو پتہ کیسے بنتا ہے؟ پہلے اس کو کتنی ہی مشکلات ہوتی ہے ان کے ساتھ اسے فیس کرنا ہوتا ہے, پانی کے ساتھ, ہواؤں کے سامنے, مٹی کے سامنے, سورج کے سامنے, ان تمام مشکلات کو فیس کرتا ہے تو پھر ایک درخت بنتا ہے اور پھر دنیا میں آ کے چمکتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ لہراتا ہے. تو کہا کہ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں وہ سب نیچے سے اوپر چڑھے. تو نیچے سے اوپر انسان چلا جاتا ہے کب؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, جب وہ مشکلات کے ساتھ گزرتا ہے تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اللہ تعالیٰ اس کو رہبری دے دیتا ہے, امامت دے دیتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑے گا محمد و آل محمد پہ. کو برداشت نہیں فیس کرے گا, جو ان کو برداشت نہیں کرے گا وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا. حضرت اقبال جو ہے وہ کربلا کے واقعے کو, کربلا ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے درسگاہ ہے, اور اس میں کیا چیز ہے, آخر کون سا درس اس کے اندر ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ امام علی مقام کی جو رہائش تھی وہ مدینے میں تھی, آپ خود سے مکے میں آئے اور خود سے پھر آپ کربلا اور کوفہ میں آپ تشریف لائے اور یہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں. اور جس طرح سے دوسرے لوگوں نے اپنی جان بچا لی, ایسے امام حسین بھی اپنی جان بچا سکتے. اس وقت مسلمانوں کے 60 ملک ہیں, ہر ایک نے اپنے آپ کو تحفظ فراہم کر لیا ہے, تو ویسے انقلاب اسلامی بھی اپنی جان بچا سکتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ امام علی مقام نے اپنے آپ کو مشکلات کے اندر بولو ڈالا؟ ہر ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ کیے بیٹھے ہیں. جب عام بندے جن بیچاروں میں اتنی عقل بھی نہیں تھی انہوں نے اپنی جانیں بچا لی, تو امام علی مقام تو وہ زیادہ جان بچا سکتے تھے, آپ ان سے زیادہ سمجھدار تھے. لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ امیر شام جو ہے وہ اگر مجھ سے کبھی بازی لے جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقل مند ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مکاری اس کے پاس ہے. تو مکاری سے جان بچانا اور ہے اور دانائی کے ساتھ کام لینا اور ہے. دانائی کیا ہے؟ دانائی یہ ہے کہ انسان مشکلات کو خود سے فیس کرے. جو انسان مشکلات کو فیس نہیں کرے گا وہ کمبل لے کے سو جائے گا, کبھی بھی وہ آپ کے یہ کہ امتحانوں کو پاس نہیں کر سکے. تو یہ تکلیف ہوتی ہے, ہر چیز میں تکلیف ہے. آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, اس میں تکلیف ہے. آپ کسی کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے جانا ہے, اس میں بھی تکلیف ہے. سارے کاموں میں تکلیف ہے, لیکن انہی تکلیفوں کے بعد انسان کی عظمت بڑھتی ہے, مقام اس کا بلند ہوتا ہے. تو کربلا کو کیا چیز ہے؟ کربلا جو ہے اگر ہم سمجھیں تو حضرت اقبال کے بقول وہ فرماتے ہیں کہ تیر و سنان و خنجر و شمشیر آرزو است. اگر آپ دیکھیے کہ کربلا میں آپ تصور کریں, بات ختم ہو گئی کہ اگر گنبد امام علی مقام ہو اور اس کے نیچے ہم تشریف رکھتے ہوں, آپ موجود ہوں, تو آپ کیا دعا مانگیں گے؟ اگر ہمارے جیسا بندہ وہاں پہنچ جائے گا تو کیا دعا مانگے گا؟ آپ خود دل میں تصور کریں, آپ کیا دعا مانگیں گے؟ کوئی گاڑی کی دعا مانگے گا, کوئی بیٹے کی دعا مانگے گا, کوئی گھر کی دعا مانگے گا, اور یہی دعائیں ہیں جو مانگیں گے. کوئی 2-4 دعائیں اور ہو گئی تو ویزے کی بھی دعا شامل ہو جائے گی. تو بھائی یہ دعائیں ہم لوگ مانگیں گے. لیکن حضرت اقبال کیا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ فرماتے تیر و سنان و خنجر و شمشیر آرزو است. اے پروردگار میری آرزو یہ ہے کہ تیر میرے سینے سے لگے. تیر و سنان, سنان کہتے ہیں وہ نیزہ میرے سینے میں لگے, یہ میری آرزو ہے. تیر و سنان و خنجر, کہ جیسے امام حسین کی رگوں پہ خنجر چلا وہ خنجر ویسے ہی مجھے چلے. تیر و سنان و خنجر و شمشیر آرزو است, وہ تلوار جس سے ٹکڑے کیے گئے وہ تلوار میری آرزو ہے. کیوں؟ وہ ایک جملہ فرماتے ہیں بمن ممیا, میرے ساتھ مت آؤ. جو راحت طلب ہے اور سائش طلب ہے وہ میرے ساتھ نہیں آؤ. کہ مسلک شبیر آرزو است, کہ میرا راستہ حسین ابن علی کا راستہ ہے. تو حسین ابن علی کا راستہ کون سا ہے؟ وہ راحت کا راستہ نہیں ہے, وہ مشکلات کا راستہ ہے, وہ تکالیف کا راستہ ہے. کیونکہ ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں اور یہاں پہ دین کے لیے زحمت کرنا ہمارے لیے ایزی نہیں, کیونکہ یہاں پہ ایک ایزی لائف ہوتی ہے. تو اس لیے ہم اگر ایک گھنٹہ مجلس بھی سن لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کراس ہو گئی ہے. لیکن بے شک جو ہے وہ جنت یہیں پر ہے, لیکن وہ تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے. اور فرمایا کہ کو آن نگاہ ناز کہ اول دلم ربوت. وہ فرماتے ہیں وہ کہاں پر ہے وہ نگاہ ناز, وہ امام حسین, کہ جس کو میں نے دیکھا تو میرا دل جو ہے وہ چرایا گیا, کہ اب میں جس کو بھی دیکھتا ہوں مجھے وہ پسند نہیں آتا. وہ فرماتے ہیں کو آن نگاہ ناز کہ اول دلم ربوز عمرت دراز باد کہ ہمن تیرم آرزو است.
فرمایا کہ آپ کی عمریں لمبی ہوں لیکن میری تمنا وہ تیر جو لگا اس نگاہ ناز پہ وہی تیر میری آرزو ہے. تو مومنین کرام یہ تیر آرزو ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو سختیوں میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ وہ سختیوں میں وہ پاس ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو فرمایا کہ آج سے ہم آپ کو انسانیت کا امام بناتے ہیں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو کیا وہ میری اولاد میں بھی جائے گی؟ تو اولاد میں بھی امامت جائے گی، اولاد کو بھی عزت ملے گی، بڑھائی ملے گی، لیکن طریقہ نہیں بدلے گا، طریقہ سیم رہے گا. جو ان کی اولاد میں عزت چاہتے ہیں ان کو بھی یہی رستہ ملے گا. امامت جو بھی اولاد میں ہوگی ان کو زحمت اٹھانی پڑے گی. قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، تو امام حسین ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، اور وہ امام ہے کہ پروردگار دو عالم نے جو جو امتحان لیا انہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی. اور کیونکہ یہ کربلا کا جو غم منانا ہے بہت ہی عبادت ہے، اور جو ہے محرم کا چاند نظر آنے والا ہے. اگر اجازت ہو تو 2-4 جملے میں آپ کی خدمت میں مصائب کی عرض کروں. اور مومنین کرام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ مجلس اذا سن رہے ہیں، لیکن اس دین کی بقا میں نہ کچھ آپ کا خرچ ہوا ہے نہ کچھ میرا خرچ ہوا. اس میں اگر کسی کا کچھ خرچ ہوا ہے تو آل محمد کا، اس میں اگر کسی کا گھر لٹا ہے تو وہ حسین ابن علی کا ہے. ارباب ادا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر بازو کٹے ہیں تو حضرت عباس کے، اگر خنجر چلا ہے تو زہرا کے لال پہ، اور اگر جو ہے وہ تیر لگا ہے تو حضرت ششماہ علی اصغر کے سینے پہ. اور پروردگار دو عالم آپ سب کی بہنوں کے پردے سلامت رکھے. لیکن اگر ہاتھوں میں رسن باندھ کے کبھی کوفے اور شام کے درباروں میں پھرائی گئی ہیں، وہ کوئی زینب ہے، کوئی ام کلثوم ہے. ارباب ادا میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، پر اتنا عرض کرتا ہوں کہ حسین ابن علی بڑے مظلوم ہیں. اور امام رضا فرماتے ہیں یبن شبیب، اے شبیب ان کنت باقین علی شیء، دیکھ اگر تجھے کبھی رونا آئے فبکی علی جدی الغریب الحسین، تو میری جد حسین پہ رونا. اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا فرزند رسول کیا سبب ہے؟ فرمایا سبب یہ ہے فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْهِبُ الْقَبَشَ، فرمایا ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ارباب ادا پہلے دنوں کے اندر جو حضرت مسلم نکیر کی شہادت پڑھی جاتی ہے، 1-2 جملے میں پڑھ کے اجازت چاہوں گا تاکہ جو ہے یہ عبادت ہے اور ہماری عبادت مکمل ہو جائے. حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ امام حسین کے سفیر تھے، اور کربلا میں جب پہنچے ہیں اور جب کوفے میں پہنچے اور ایک ایک کر کے سب نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا. پہلے ایک ساتھ بیعت کی اور جب ساتھ چھوڑا تو حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، کبھی اس بازار میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس کوچے میں، اور پھر ایک جگہ پر ایک گھر میں جا کے بیٹھ گئے. تو شاید حضرت مسلم کو خوشبو آئی ہو ایمان کی. حضرت مسلم اس دروازے پہ جا کے بیٹھے تو ایک خاتون جس کا نام طوا بتایا جاتا ہے، تاریخ کہتی ہے کتنی ہی خواتین آئی ہیں اور ان کے نام مٹ گئے، لیکن اس بڑھیا کا نام ابھی تک باقی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو زحمت اس نے برداشت کی ہے اس وقت حضرت مسلم کے لیے، وہ اس تاریخ ابھی تک یاد رکھی ہے بیٹھی ہے کہ حضرت مسلم کے پاس وہ خاتون آئی اور کہا اے شخص تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات خراب ہیں، اگر ہو سکے تو اپنے گھر چلا جا. حضرت مسلم وہیں پہ بیٹھے رہے اور کچھ دیر کے بعد پھر آئی، کہا اے شخص تجھے نہیں پتا اپنے گھر میں چلا جا. اور پھر مسلم وہاں بیٹھے رہے. جب تیسری مرتبہ اس نے کہا ہے کہ اے شخص کوفے کے حالات خراب ہیں تو اپنے گھر چلا جا. ایک مرتبہ حضرت مسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا طوا گھر تو وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو. کہا کون ہو؟ کہا میں مسافر ہوں. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے آیا ہوں. جیسے مدینے کا نام سنا، ایک مرتبہ وہ مومنہ تھی، ایک مرتبہ اس کے دل میں محبت تھی، وہ تڑپ سی گئی. کہا مدینے میں کہاں سے آئے؟ فرمایا میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں. قدموں میں جا کے گری. کہا مولا مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں. ایک مرتبہ گھر میں لے کے گئی، کھانا دیا،
لیکن مسلم نے کھانا نہیں کھایا, ساری رات عبادت کرتے رہے. جب صبح سحر کا وقت قریب آیا تو ایک مرتبہ اونگ سی آ گئی. کیا دیکھا, رسول خدا تشریف لائے ہیں, حضرت فاطمہ آئی ہے اور کہا بیٹا مسلم اب بہت وقت ہو گیا, آپ آ جائیے. مسلم نے یہ سننا تھا. ایک مرتبہ اٹھے تو کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی. ایک مرتبہ تلوار کو کھینچا اور باہر چلے. تو نے دیکھا کہ مسلم باہر جاتے ہیں. آگے بڑھی, کہا مولا مجھے معاف کیجیے گا, اگر ہو سکے تو آپ اسی گھر میں رہتے ہوئے دفاع فرمائیے. فرمایا تو مجھے پتا ہے ہم بنی ہاشم کے جوان ہیں اور ہماری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ لعین تیرے گھر میں داخل ہو. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مسلم آج آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ لعین تو کے گھر میں آ جائیں. مسلم اس وقت کیسے گوارا کیا ہوگا جب یہ لعین جناب زہرا کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے آئے تھے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ارباب ادا, ایک مرتبہ مسلم نے جنگ شروع کی اور گرفتار کر کے جب لائے گئے اور فرمایا کہ مسلم کوئی آرزو ہو تو بتاؤ. فرمایا کہ پانی کی تمنا کی. حضرت مسلم نے ایک پیالے میں پانی دیا گیا. جب پانی پینے لگے تو لبوں میں سے خون نکل رہا تھا, وہ خون پانی میں گرا. ایک مرتبہ پیالے کو گرا دیا, دوبارہ پانی لیا, پھر پانی گرا دیا. تیسری دفعہ وہ ایک دان ٹوٹ کے اس پانی میں جا گرا اور مسلم نے پانی گرایا اور فرمایا شاید میرے نصیب میں پانی پینا نہیں ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مسلم آپ پانی پی بھی تو کیسے سکتے ہیں, آپ پیاسوں کے صبیر ہیں. ایک مرتبہ حضرت مسلم کو گرفتار کیا گیا اور دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. جیسے ہی دارالعمارہ کی چھت پہ پہنچے, آپ تصور کیجئے مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے, آخری وقت ہے اور نماز کو نہیں چھوڑتے. ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد ایک لعین ہے, اس نے تلوار کو کھینچا ہوا ہے, وہ چاہتا ہے کہ سر کو قلم کرے. اب رخ کیا آپ نے اس جگہ سے جہاں پہ امام حسین علی مقام کا قافلہ آ رہا تھا اور فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا حسین میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو آپ کی زیارت کرتے ہو جاؤں, لیکن مولا میری آرزو پوری نہ ہو سکی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مسلم آپ کی یہ دعا پوری ہوگی, آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی. مسلم آپ کو حسین کی بھی زیارت ہوگی, حضرت عباس کی بھی زیارت ہوگی, حضرت علی اکبر کی بھی زیارت ہوگی. مسلم دل کو سنبھالو تو عرض کروں کہ مسلم جب آپ کا سر دارالعمارہ کی چھت کے نیچے لٹک رہا ہوگا وہاں سے حسین کا بھی سر گزرے گا, عباس کا بھی سر گزرے گا, اور مسلم اسی سر کے نیچے سے جناب زینب بھی گزریں گی, ام کلثوم بھی گزریں گی, لیکن عالم یہ ہوگا کہ سر پہ چادر نہیں ہوگی. بس آخری بات اور اجازت ارباب ادا. ایک مرتبہ یہ آواز امام حسین کے کانوں میں ٹکرائی, قافلے کو روکا اور فرمایا کہ مسلم کی بیٹی کو بلایا جائے. ایک مرتبہ چھوٹی سی بچی دوڑ کے آئی اور فرمایا بہن زینب وہ جو گوشوارے رکھے ہیں وہ آپ لے کے آئیے. گوشوارے لائے گئے اور اپنے ہاتھوں سے امام علی مقام نے حضرت عاتقہ کو پہنائے, اور جب پہنائے اور فرمایا بیٹی اگر کوئی آرزو ہو کوئی خواہش ہو تو مجھ سے بتانا. بنو ہاشم کی بچی تھی, ایک مرتبہ رونے لگی. کہا مامو جان میرے بابا تو خیریت سے ہے. مامو یہ تو آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا آخری بات ارباب ادا, آخری بات کہوں گا مولا میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ مسلم کی بیٹی کو پیار نہ کریں. ہاں مولا بس اتنا کہتا ہوں کہ اگر جناب سکینہ پاس میں ہیں تو انہیں دور ہٹا دیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سکینہ یہ سمجھے کہ جس کا باپ مارا جاتا ہے اس کے سر پہ پیار کیا جاتا ہے, اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پارے الہ تجھ واسطہ محمد وآل محمد کا, تجھ واسطہ تیری عزت الجلال کا, تجھ واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا, تجھ واسطہ تیرے انبیاء کے نور کا. پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ, پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ, اور ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ, زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ, اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ. معبود اس گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے.